السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد العلماء اور اماموں کے استاد ہیں، اور وہ اس ٹائم سے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ وہ تابعی ہیں اور ذہانت میں اپنے مثال وہ خود تھے، اور بہت زیادہ زہد و تقوی کے وہ مالک تھے۔ بہت سارے لوگ ان کا نام نہیں جانتے، ان کو ان کی کنیت سے اور لقب سے جانتے ہیں۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خوارج کا گروہ جو ہے وہ آ گیا۔ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں، آپ لوگ جانتے ہی ہیں خوارج کے بارے میں بہت سارے تفصیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوارج ایک سب سے پہلا ایک اسلامی گروہ تھا، اسلامی فرقہ جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنا لیا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے جو ہے یہ ان کا آغاز ہوا، لیکن یہ عباسی خلیفہ تک ان کے شرارتیں جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ تو یہ اصل میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے وہ حاکمیت ہے، کسی کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہی مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ امیر معاویہ کی جو خلافت ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب آپ نے ان کے ساتھ مصالحت کی تو اسی وجہ سے یہ لوگ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خلاف ہو گئے کہ یہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت کے درمیان میں جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو تھے وہ انسان کو، کوئی آدمی کہتا تھا کہ ہم مجھ کو گوائے تھے، انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ شرابی ہے، اور وہ رات کو سویا شراب پی کر اور صبح وہ اٹھ نہیں سکا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوسرا جو جنازہ ہے وہ اس عورت کا ہے جس نے جو ہے وہ زنا کیا، اور پھر ڈیلیوری کے دوران جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے توبہ نہیں کی۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کافر ہیں یہ مسلمان؟ یہ فتویٰ مانگا۔ تو چونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج، یعنی وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ ان کا مذہب کیا تھا، کیا وہ یہودی تھے؟ تو خوارج نے کہا نہیں، وہ یہودی نہیں تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ کرسچن تھے؟ فرمایا نہیں، کرسچن بھی نہیں تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا وہ مجوسی تھے؟ تو کہا نہیں، وہ مجوسی بھی نہیں۔ پھر فرمایا کیا وہ بت پرست تھے؟ تو کہا بت پرست بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ کون تھے؟ وہ کہنے لگے جی وہ مسلمان تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ان کو انکاؤنٹر کو، یہ ہمارے جو امام ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، یہ ان کا کردار تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ حالانکہ پتہ تھا کہ یہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں خوارج، اور مرتد قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہو گئے ہیں، اور ان کو مارنا بالکل جائز تھا۔ یہی بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ نہروان جو ہے وہ کرنی پڑی، یعنی جنگ نہروان میں پھر ان کو جو ہے وہ شکست دی، لیکن پھر بھی یہ ٹولہ جو ہے، یہ ان کی شرارتیں جو ہیں پھر بھی وہ اب چلتی رہیں۔ تو آج ہم اماموں کے بارے میں اور جو علماء شیوخ ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے کیسے جو ہے وہ رویہ اختیار کیا تھا اپنے مخالفین کے بارے میں، حتیٰ کہ ان کی گردن اڑانے کے لیے بھی لوگ آئے، لیکن آپ نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جس سے جو ہے وہ آگے خرابی ہوتی، یا جس سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ حالات خراب ہوتے۔ تو آج ہم ان کی بدولت جو ہے وہ ہدایت کے اوپر ہیں، اور ہمیں ان سے حدیث ملتی ہیں، ان کی فقہ سے جو ہے ہمیں آگے روشنی ملتی ہے۔ جب ہمیں مسائل میں مشکلات آتی ہیں، ہم کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہماری غلطیوں کہ ہم کیسے چلیں، تو ان کی جو سمجھائی ہوئی باتیں ہیں، جو انہوں نے ہمیں فتاوے دیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہوئی ہیں، تو ہم ان کی رہنمائی کے ذریعے ہی جو ہے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔
تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی رہنمائی سے مستفید ہونے اور ہمیں جو ہے ان پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔